شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے تو اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے، اے اللہ مجھے وہ مرتبہ عطا فرما جو مجھ سے پہلے نہ کسی کو ملا ہو اور نہ میرے بعد کسی کو ملے۔ وہ دور ایک عجیب دور تھا، لوگ جنات اور کالے جادو پہ زیادہ یقین رکھتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے چرند پرند اور جنات کو ماتحت کر دیا، تو بس اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں بھی نفرت، کفر اور انسانوں پر ظلم دیکھتے تھے وہاں آ کر اپنے معجزات دکھاتے تھے، اور یوں لوگ ان کو اللہ کا نبی مان کر سیدھی راہ پر آ جاتے تھے۔ اور اگر کوئی جن انسان کے گروہ پر حملہ کرتا تھا، انہیں نقصان پہنچاتا تھا، تو آپ اس جن کو زنجیروں میں جکڑ دیتے تھے۔ آپ کا تخت فضا اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتی تھی، آپ آسمانوں پر پرواز کرتے تھے۔ آپ آسمان پر پرواز کر رہے تھے، اتنے میں ایک جن آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے نبی، زمیں پر جنوں کا گروہ بابل پر انسانوں پر ظلم کر رہا ہے، اور وہ جن انسانوں کو تکلیف دے کر یہ منواتے ہیں کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے، اور یوں انسان بھی صراط مستقیم سے ہٹ رہے ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کی باتوں کو سنا تو آپ اپنے تخت کا رخ موڑتے ہیں اور ان جنوں کے گروہ کے پاس آ کر فرماتے ہیں، اے تکبر میں رہنے والوں، اللہ سے ڈرو۔ وہ جنات کا گروہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت سے ناواقف تھا۔ ان میں سے ایک جن لیاب کہنے لگا، ہم کسی سے نہیں ڈرتے اور اپنی مرضی چلاتے ہیں، اور اس کے قبائل کے کچھ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے چاروں طرف سے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اگر تو واقعی سچا ہے تو ہمیں قید کر کے دکھا۔ تو بس حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے ہی اپنی عصا ان جنوں کی طرف کرتے ہیں تو ہوا اور مٹی کا عجیب سا طوفان اٹھتا ہے اور زمین کو چیر کے لوہا نکلتا ہے اور زنجیروں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ زنجیریں ان جنوں کی گردنوں پر آ پڑتی ہیں اور وہ جن زمیں بوس ہو جاتے ہیں، اور وہ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں گر کر کہتے ہیں، آپ کون ہیں؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اللہ کا نبی داؤد کا بیٹا سلیمان ہوں، اور اللہ نے مجھے اس زمین پر امن اور سلامتی کے لیے پیدا کیا۔ اے گروہ جن، خبردار ہو جاؤ، زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ تو یوں وہ گروہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور اللہ کی وحدانیت کو قبول کرتا ہے، اور یوں سب امن اور محبت کے ساتھ رہنے لگتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ دوبارہ کبھی کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ جسے چاہے اپنی خاص رحمت سے نوازتا ہے، وہ ہر دعا کو سننے والا اور کرم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، اس پورے جہان پہ اپنا کرم فرما اور ہر انسان کی دعا کو قبول و مقبول فرما۔ الہی آمین ثم آمین۔